بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ درس چل رہا تھا، خلیفہ بلا فصل امام المتقین امام الصحابہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قدم با قدم، تو آج کا عنوان کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت میں قدرتی تاثیر، یعنی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت رو رو کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے شخص تھے۔ اس وقت ان کے آنسو تھم نہیں سکتے تھے۔ بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، حسب دستور جب گھر کی مسجد میں عبادت و تلاوت کرنے لگے تو کفار مشرکین کی عورتیں اور اولاد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس عجیب و غریب روحانی آواز پر جمع ہو جاتی، جس پر پرتاثیر اجتماع اور پرکیف مجمع کو دیکھ کر سرداران قریش سے نہ رہا گیا۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں بات چل رہی تھی، ابن دغنہ نے اور ان کے کہنے پہ کفار نے، کیونکہ سیدنا صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہجرت کا ارادہ کیا، تو پھر ابن دغنہ نے سفارش کی جو اس وقت کے سردار تھے، تو انہوں نے کہا ہم اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کے اندر عبادت کریں، چاردیواری کے اندر، اور قرآن آہستہ پڑھیں، آواز سے نہ پڑھیں۔ تو کیونکہ اپنے گھر میں بیٹھ کر عبادت شروع کی، گھر کے اندر جو مسجد بنائی تھی تو اس میں اوقات معینہ میں عبادت تلاوت کرنے لگے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سن کے مشرکین کی عورتیں اور ان کی اولادیں جمع ہو جاتی ہیں۔ اسی بات کو آگے لے کر چلتے ہیں، تو جب پرکیف مجمع کو دیکھ کر سرداران قریش سے نہ رہا گیا تو گھبرا کر فوراً ابن دغنہ کو اطلاع دی کہ یہ معاملہ تو ہم سے برداشت نہیں ہو سکتا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس تلاوت قرآن اور نماز سے بالکل منع کر دیا جائے، کیونکہ ہمارے گھر کی عورتیں، بچے جو ہیں، ان کی آواز کی تاثیر، ان کی آواز کی اتنی کشش ہے کہ وہ ان کی طرف مائل ہو جاتی ہیں، وہ سننے کے لیے چلے جاتے ہیں۔ وہاں پہ ایک مجمع لگ جاتا ہے، ایک اجتماع ہو جاتا ہے، ایک جلسہ کی کیفیت بن جاتی ہے۔ تو اللہ نے ایسی تاثیر رکھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز میں ایک کشش تھی، الفت، محبت، ایک کشش رکھ دی۔ تو ابو بکر کو اس تلاوت قرآن نماز سے بالکل منع کر دو، یہ سب کچھ ترک کر دیں اور خاموش ہو جائے۔ اے ابن دغنہ، ہم نے تیرے عہد کو توڑنا ناپسند جانا، اس لیے تجھے اس کی اطلاع پہلے کر دی ہے، اس کا انتظام کیا جائے۔ تو اس معاملے کو طے کرنے کے لیے ابن دغنہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے پاس پھر پہنچے اور کہا ہماری قوم آپ کی عبادت اور قرآن خوانی سے سخت خائف ہے، لہذا آپ یہ ذکر، یہ عبادت چھوڑ دیجئے، یا میں اپنی امان اور پناہ جو میں نے آپ کو قوم سے حفاظت کے لیے دے رکھی ہے واپس لیتا ہوں۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انی ارد الیک جوارک وارضی بجوار اللہ، اے ابن دغنہ، میں تیری پناہ و امان کو تجھے واپس کرتا ہوں اور اللہ رب العزت کی پناہ پسند کرتا ہوں اور اسی کی امان لیتا ہوں۔ اللہ، بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو سبحان اللہ، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خشوع اور خضوع سے ہر نماز اثر مقناطیسی رکھتی تھی، پھر اس میں قرآن مجید کی تلاوت اور زیادہ جادو کی تاثیر پیدا کر دیتی تھی، اس لیے ان کو اس قسم کی کڑی شرائط ثبت کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی۔ کفار مکہ کے یہ اقوال کہ جہاں ان کے خوف و حرات کو ظاہر کر رہے ہیں، وہاں دراصل یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حقانی عبادت ہونے کے بین دلیل ہے اور مقبول خداوندی ہونے کی ظاہر نشانیاں ہیں۔
کفار اپنے خیال میں تو اپنے مخالف سے بغض و عناد کی بنا پر غیر متاثر ہونے کی تدبیریں کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ ان کی روحانیت اور نورانیت کے برق تاثیر ہونے کا پورا ثبوت بھی دے رہے ہیں۔ تو اس موقع پر ناظرین یہ یاد رکھیے کہ یہ پہلی مسجد زمانہ اسلام میں ہے جس کی بنیاد سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے گھر کے صحن میں ان ہزاروں مشکلات اور مصائب کے ہوتے ہوئے ڈالی اور اللہ تعالی کے کلام کی تلاوت کا مرکز بنایا۔ اس پر کفار مکہ بیچارے بہت نالہ تھے، پریشان تھے، توجہ کیجئے گا، بہت پریشان تھے۔ یہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی جو قدم بہ قدم آپ کے سامنے رکھی ہے۔ آپ بھی اس کو پڑھیں، سنیں اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کیجئے۔ فرمایا کہ بڑے اختلاف و نزاع کھڑے کیے مگر خدا کے رسول کے اس جانثار ساتھی کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اس صداقت کے پہاڑ نے بڑے استقلال کے ساتھ یہ کار خیر کا ہجرت علی رغم انفر قریشی جاری رکھا ہے رضی اللہ عنہ۔ تو آگے آیا سفر ہجرت مدینہ۔ اسی اثناء میں جب کفار پریشان ہوئے کہ ہمارے خواتین ادھر آ رہے ہیں، بچے ادھر آ رہے ہیں، پریشان ہوئے تو ابن دغنہ نے بھی کہا کہ میں پناہ اٹھاتا ہوں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تیری پناہ امان کو تجھے واپس کرتا ہوں، میں اللہ کی پناہ کو پسند کرتا ہوں۔ تو اتنے مشکلات کے باوجود پھر پہلی جو مسجد کی بنیاد جو رکھی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زمانہ اسلام میں جس کی بنیاد رکھی وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے صحن میں جو مسجد بنائی وہ تھی۔ اسی اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو فرمایا مجھے مقام ہجرت دکھایا گیا ہے، وہاں کھجور کے درخت کثرت سے ہیں، اس سے مراد مدینہ طیبہ تھا۔ مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موافق مکہ سے ہجرت کر کے جانا شروع ہوئے اور جو حبشہ وغیرہ میں گئے ہوئے تھے وہ بھی اسی مدینہ کی طرح رجوع کرنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی مدینے کی طرح ہجرت کی تیاری کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا آپ ٹھہر جائیے، ہجرت نہ کیجیے، جلدی نہ کیجیے، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے بھی حکم ہوگا۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے نہایت تعجب سے عرض کیا حل ترجو ذالک بابی انت، میرے ماں باپ آپ پر پیدا ہوں، کیا آپ کو بھی حکم ہجرت ہوگا؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جواباً فرمایا کہ ہاں، عرض کی کہ مجھے بھی ہمراہی کا شرف حاصل ہوگا۔ آپ نے فرمایا ہاں تم ساتھ چلو گے۔ اس بشارت کے بعد صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ ملتوی کر دیا اور 4 ماہ تک منتظر رہے۔ اس انتظار حکم کے زمانہ میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 اونٹ سواری کے لیے، ان کو پتا تھا کہ مجھے بھی پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت کا موقع ملے گا، تو انہوں نے 2 اونٹ سواری کے لیے لے لیے، ایک اپنے لیے، ایک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اور ان کی خاص نگرانی سے پرورش کرتے رہے تاکہ وقت ضرورت کام آئے۔ ایک دن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر بیٹھے ہوئے تو دن ڈلے، نہایت گرمی کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خلاف معمول تشریف لائے اور فرمایا کہ ہجرت کا اذن ہو چکا ہے، اللہ کا حکم آ چکا ہے ہجرت کا، ہجرت مدینہ کا، تیار ہو جائیں، چلنے کی صورت کیجئے، چلنے کی تیاری کیجئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا 2 سواریاں اسی سفر کی خاطر پہلے سے موجود ہیں، لہذا ہماری طرف سے بالکل تیاری ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت اسماء دونوں صدیق اکبر کی بیٹیاں ہیں۔ اسماء عمر میں صدیقہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ سے 10 سال بڑی تھی، جلدی سے رخصت سفر درست کیا۔
رختے سفر درست کیا، زیادہ راہ جو کچھ میسر ہو سکا اسے تھیلے میں ڈالا، یعنی سامان وغیرہ جو ہجرت کے دوران، سفر کے دوران جو ضروریات اشیاء تھی، انہوں نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی لفظ جگر تھی، انہوں نے سامان تیار کیا، جو بھی تھا بیگ وغیرہ جس میں بھی، تو جلدی کے موقع پر اسباب سفر کے باندھنے کے لیے رسی نہ مل سکی تو فوراً حضرت اسماء حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بڑی بیٹی حضرت اسماء نے دوپٹہ کو پھاڑ کر رسی کی جگہ پٹا کو کام میں لائی۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس کمال اخلاق اور چستی کو دیکھ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ذات النطاقین کا لقب عطا فرمایا، اور اس پر اسماء تمام عمر فخر کرتی تھی کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ذات النطاقین کا لقب دیا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سفر ہجرت تک بات چلی ہے، قدم با قدم آپ سے گفتگو چلتی رہے گی۔ آگے انشاءاللہ غار ثور کی صحبت جو بھی معاملات ہیں وہ آپ کے سامنے ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا جو کچھ کہا سنے کے عمل کرنے کی تو